گاسپل آف میتھیو، متی کی انجیل، اس کا پہلا باب 1:1۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نام۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیداب پیدا ہوا، اور امیداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوز رہب سے پیدا ہوا، اور بوز سے عبید روت سے پیدا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور سلیمان سے ربہام پیدا ہوا، اور ربہام سے ایبیا پیدا ہوا، اور ایبیا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یہوشفت پیدا ہوا، اور یہوشفت سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آخز پیدا ہوا، آخز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسی پیدا ہوا، اور منسی سے امون پیدا ہوا، اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے سیالتیل پیدا ہوا، اور سیالتیل سے زروبابل پیدا ہوا، اور زروبابل سے ابیود پیدا ہوا، اور ابیود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے آزور پیدا ہوا، آزور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا، اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے الیعزر پیدا ہوا، الیعزر سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یہ بائبل کے لکھنے کا انداز جو ہے خدا کے روح سے اس طرح کا ہے کہ جس طرح ایک مشنری کا مائنڈ ہوتا ہے، دا وے ایک مشنری تھنک کرتا ہے، ایک مشنری پلان کرتا ہے، یہ سب اسی طرح لکھا گیا، دا لائک اے مائنڈ آف اے مشنری۔ اس کے سامنے ہمیشہ ایک خاص آڈینس ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، پیپلز ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون 4 گاسپل اس میں ملتی ہیں، تو اس چاروں کی آڈینس ڈفرینٹ ہے، اور خدا کے کلام میں کیا کرتے ہیں اس کے جو خادم ہیں، اس کے سرونٹ ہیں، جب وہ خدا کا کلام لے کر جاتے تو وہ ہمیشہ پاک روح ان کو گائیڈ کرتا کہ واٹ کائنڈ آف دیز پیپل، اور کلچر اور ایون کس طرح کی ان کی سوچ ہے، تو وہ اسی طریقے سے اس انداز سے اپنے دا ورڈ آف گاڈ پریزنٹ کرتے کہ ان کو سمجھ آ سکے، جو ان کو واقعی ان کے کہہ سکتے ہیں پنجابی جی پلے پڑ جائے۔ تو خدا کا کلام ایک ایسی خوبصورت طریقہ ہے کہ اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے مولڈ کر سکتے ہیں۔ اور پالوس بھی ہمیشہ جب دیکھیں پالوس کی منسٹری کو جب غور کریں، جب بھی جہاں پہ جاتا ہے وہ اس طرح کا ماحول دیکھ کے اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی جب پالوس اتھینے میں تھا، اعمال کی کتاب اس کے 17ویں چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر تھا تو وہ پالوس کس طرح وہ ان لوگوں سے کلام کرتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے۔ سیم میسج، ہمیشہ سیم میسج ہوتا ہے بٹ ڈفرینٹ میتھڈ۔ یو کین چینج دا میتھڈ بٹ یو کانٹ چینج دا میسج۔ میسج جو گاسپل کا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ تو پچھلے دنوں میں ایون بیٹی مجھے پوچھ رہی کہ ڈیڈ یہ ایون 4 گاسپل کیوں لکھی گئی، وائی از 4 گاسپل؟ تو اٹس ریئلی ویلڈ کویسچن ہے کہ وائی ایون 4، کیوں نہیں ایک ہی کمپائل کر کے ایک ہی کر کے تو اس کو رکھ دی جاتی، تو اٹ واز ریئلی ایک اچھی بات ہوتی۔ تو اگر آپ حزقیل چیپٹر 1
میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک ویژن ملے گا جو کہتے ہیں کہ پہلی رویا جو تھی حزقیل کو ملی سن آف مین کی، جو ایک بڑے کلاؤڈ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ آپ بعد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ورس 10 جو ہے تو وہاں پہ لکھا ہے ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا، اور ان کی دہنی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا، بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا۔ یہ ایک تصویر پیش کی گئی ہے جو اس تخت پر جو وہاں پہ اس کو نظر آیا۔ تو عام طور پر جو خود سکولرز ہیں، جو بائبل سکولرز ہیں، خدا کے خادم ہیں، وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انجیل جب پیش کی گئی ہے وہ اسی طرح 4 گاسپل 4 پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ دیکھیں جب میتھیو اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کو لائن، شیر، کنگ پیش کرتا ہے، اس کو دا کنگ آف کنگ، مسایا لائن جو ہے، اور اس کو جب مارک پیش کرتا ہے تو وہ سرونٹ میں آکس ہے، بیل ہے، جو ایک محنت کش اور مضبوط، اور وہ جب اپنی گاسپل کو پیش کرتا ہے تو وہ ایک کس طرح ایک سرونٹ کی طرح پیش کرتا ہے، اور جس طرح لوک کرتا ہے، اور وہ اس کو پیش کرتا ہے مین، آئیڈیل پرفیکٹ مین، اور گاڈ مین کہہ سکتے ہیں، اور اس لیے وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے ایک انسان کا چہرہ، یعنی کہ گریک آڈینس ہے اس کے سامنے، جوش کے میتھیو کے سامنے جوش ہے، اور مارک کے سامنے رومنس ہے، اور جان جب پیش کرتا ہے تو ایگل، پرواز، بلندی، ہیونلی اس کو پیش، یعنی کہ ڈیٹی پیش کیا گیا۔ اور ایک اور بات ہے، آج سوچیں کہ ایک کیس چل رہا ہے، ایک کورٹ میں ایک مقدمہ ہے وہاں پر، اور اس کیس کے لیے 4 وٹنس وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، 4 آئی وٹنس کو وہاں پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں جو کچھ یہ واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں ٹیسٹ منی دو۔ اب کیا کرتے ہیں جج، ان کی 4 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یس وی آر آئی وٹنس آف دس آل ایونٹ، جو کچھ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایونٹس ہوا، جو واقعہ بھی ہوا، ہم اس کے 4 چشمدید گواہ ہیں۔ 1 بائی 1 آ کے تو اس کو اپنی ٹیسٹ منی دیتے ہیں، اور ہر ایک 4 میں سے 4 جو ہیں آ کے ایگزیکٹلی لفظ بائی لفظ اور بالکل ایک اماؤنٹ کی سارے ٹیسٹ منی دیتے ہیں۔ 4 کی اگر لکھ لی جائے تو ایک بھی لفظ کا، ایک بھی ورڈ کا ڈفرنٹ نہیں ہے۔ تو آپ، لیکن وہ 4 ایک دوسرے سے ناواقف تھے، وہ کوئی ادھر تھا، کوئی کدھر تھا، وہ ڈفرنٹ ٹائم پہ وہاں پہ آئے، اور ڈفرنٹ ٹائم سے انہوں نے وہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا، ڈفرنٹ اینگل سے، لیکن وہ ساروں کی سٹوری ایگزیکٹ سیم تھی۔ آپ کیا سوچیں گے اگر آپ جج ہوں وہاں پہ، آپ کے سامنے 4 پیش کیے جائیں کہ یہ واقعہ واقعی ایسے ہوا ہے، تو what you will think about that؟ کہ ہر بندہ آ رہا ہے ایگزیکٹ سیم سٹوری بتا رہا ہے، اور ایک دوسری طرف سے دیکھیں وہی 4 آتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی سٹوری نہیں بتاتے، وہ اس ایک ہی واقعے کی سٹوری بتا رہے ہیں، حقیقی ٹرو سٹوری بتا رہے ہیں، لیکن ڈفرنٹ سٹائل سے۔ وہ سچ بتا رہے ہیں لیکن ایک ہی بات کو ڈفرنٹ اینگل سے، اپنے الفاظ میں، ڈفرنٹ ورڈ سے، کوئی اس کو کم اماؤنٹ میں بتا رہا ہے، کوئی چھوٹے لفظوں میں بتا رہا ہے، کوئی بڑا کر کے بتا رہا ہے، لیکن ان جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو کون سی معتبر اور کون سی بات آپ کو سچی لگے گی؟ سیکنڈ ون۔ کیوں؟ اگر آپ پہلی دیکھیں گے تو اس میں لگے گا کہ یہ جج مسٹ سمجھے گا کہ ان 4 نے کہیں پہ بیٹھ کے سوچا چلو آؤ بھائی ایک کہانی گھڑ لیں، لکھ لیں، اور جب بتانی پڑے گی سب ایک جیسی بتانا۔ تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں بیٹھ کے صلاح مشورے سے انہوں نے پروگرام بنایا ہے، اور اندر بیٹھ کے کہیں کمرے میں ایک گروپ نے بنایا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مسلم بیک گراؤنڈ سے، ہندو بیک گراؤنڈ سے، ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے، کہ ان کی گواہی یہ ہے کہ اگر بائبل اور 4 گاسپل اس طرح ہوتی تو ہم نے کبھی یقین نہیں کرنا تھا۔
وی بلیو کہ یہ چاروں ڈفرنٹ اینگل سے ڈفرنٹ ایون ٹائم پیریڈ میں لکھی گئی اور ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن پھر بھی جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو وہ ایک ہی سٹوری بنتی ہے. اور پھر ڈفرنٹ آڈینس کے سامنے آپ اس پوری چاروں گاسپل میں پائیں گے کہ چاروں میں 2 گاسپل جینیولوجی پیش کرتی ہیں اور 2 میں جینیولوجی نسب نامہ آپ کو نہیں ملے گا. مارک جو ہے وہ ایک ایسی آڈینس ہے رومنس، اور رومنس کو وہ سامنے جب پیش کرتا ہے ایز اے سرونٹ، تو اس وقت کون کی ایمپرا کون تھی؟ گورنمنٹ کی تھی رومنس. اور اس وقت ہر 2-3 بندوں میں سے 2 وہاں پہ کیا ہوتے تھے؟ غلام اور ایک رومنز ہوتا تھا. موسٹ آف ٹائم ملینز آف سلیوز تھے اس ٹائم، اور رومنز جو تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، باقی سب کو وہ سمجھتے تھے یہ غلام ہے. Who wanted to know history and background a servant کی، ایک نوکر کی، ایک غلام کی کون ہسٹری جاننا چاہتا ہے؟ That's why جب وہ پیش کرتا ہے تو وہ سرونٹ وہ ہسٹری پر جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ they don't care about کہ سرونٹ کی، ان کو بس چاہیے باڈی اچھی ہو، ینگ ہو، ہیلتھی ہو، دیٹس آل، یہ ہمارا غلام، یہ ہمارے لیے کام کرے گا. ان کے لیے باقی سارے لوگ جو تھے نوکر غلام تھے. تو اس لیے جب وہ پیش کرتا ہے تو وہ اس کو اس طرح پیش کرتا ہے. تو ویسے بھی رومن سوسائٹی جو تھی وہ ملٹیپل ایتھنک نیشنز اور وہ گروپ سے بنی تھی. جب یوحنا پیش کرتا ہے تو یوحنا کے مائنڈ میں، جیسے میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا، وہ ایک گریک آڈینس اس کے سامنے ہے. تو وہ وہاں پہ کیا تھے؟ بڑے بڑے فلاسفر تھے، بڑے بڑے مائنڈ تھے، جس میں ساکرٹیز، پلیٹوز، ہیرسٹاٹلز اور دس کائنڈ آف وغیرہ وغیرہ. اور تو وہ ان کی سوچ میں وہ ان کی سوچ دیکھتا ہے کہ ہاؤ دے تھنک اباؤٹ گاڈ، جس کے بارے میں بتایا لوگاس. تو وہ اس کانسیپٹ کو لے کے اس کا کنیکشن ملاتا ہے جوئش کانسیپٹ سے، ہاؤ دے تھنک اباؤٹ گاڈ، دا ورڈ آف گاڈ، جیسس بینگ ورڈ آف گاڈ. تو اس کے لیے جو تھا، جیسے کہ اس کہتا ہے کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ ورڈ واز گاڈ. اور وہی جو ورڈ تھا وہ بتاتا ہے دیٹ ورڈ، دیٹ لوگاس اینڈ دا ورڈ بیکیم فلیش اینڈ ڈویلٹ امانگ اس. یہ اس کی بات تھی. جب ہم میتھیو میں ابھی ہم نے پڑھا، اس کی پرائمری آڈینس کون ہے؟ جوئش. اب اس کو یہودی جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کہ خدا باپ نے باپ دادا سے، ہمارے بزرگوں سے وعدہ کیا تھا کہ مسیح جو آئے گا وہ کون سی؟ ابراہیمک نسل سے، داؤد کے گھرانے سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو آپ وہ اس کے ذہن میں جوئش آڈینس ہے تو وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کنیکشن جو ہے جیزس کا ابراہیم کے ساتھ بلاتا ہے. ہاؤ دا جیزس کنیکٹ ٹو ابراہیم. لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ پہلے کرتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد، جبکہ پہلے ابراہیم کا نام آنا چاہیے. وہ کہتا ہے ابن داؤد، داؤد کا نام، اور اس کے بعد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ واٹ از دا لنک. داؤد کا نام بیچ میں اس لیے شروع وہ بتاتا ہے کہ آپ دیکھیں یسوع خالی نہیں، یسوع مسیح جس کا مطلب ہے کرائسٹ، اور کرائسٹ کو جوئش کیا کہتے ہیں؟ مسیح. مسیح کی بات کرتا ہے دیٹ از اویٹنگ، لانگ اویٹڈ مسیح، جس کا مدتوں سے انتظار تھا، جس کے بارے میں ساری قوم انتظار میں تھی، جس کا وعدہ باپ دادا سے کیا گیا. دا جینیالوجی آف جیزس کرائسٹ دا مسیح دا انوائنٹڈ ون. یہ اس کی بتانا چاہ رہا تھا، سن آف ڈیوڈ، دا سن آف ابراہیم. وہ پہلے داؤد کا ذکر کر کے اس کا برج ملاتا ہے کنگلی لائن سے، رائل فیملی کے ساتھ. رائل فیملی کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ایون ابراہیم کے ساتھ نسل. لیکن اس کے بعد اس کے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اس کے بیٹے تھے 12. لیکن آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں ایون یہودا کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہودا میں سے اگر آپ جینیسس چیپٹر 49 ورس 10 میں جا کے پڑھتے ہیں تو وہاں پروفیسی دی گئی تھی کہ جب تک شلو نہ آئے تو حکومت کا ساتھ اس سے نہیں چھوٹے گا.
اس کا شجرہ نسب اور شاہی خاندان سے ہونا ضروری تھا مسیح کا، داؤد کی نسل میں سے، دا سیڈ آف ڈیوڈ. اور بار بار ہم بائبل میں پڑھتے ہیں دا سیڈ آف ڈیوڈ، دا سیڈ آف ڈیوڈ. رومنس میں اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے. پالوس کہتا ہے چیپٹر 1 میں، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. 2 ٹیموتھی 2:8 میں کہتا ہے یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا اور داؤد کی نسل میں سے، دا سیڈ آف ڈیوڈ. مکاشفہ 22:16 جب خداوند یسوع مسیح خود کنفرم کرتے ہیں کہ میں کون سی نسل میں سے دنیاوی طور پر ہوں. مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ بھیج کر جب کلیسیاؤں کے بارے میں میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دی، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اس کے بعد وہ بتاتا ہے اس کے، آپ دیکھیں کہ 3 دوروں کی میتھیو بات کرتا ہے، 3 پیریڈ 14 3 پیریڈ کی بات کرتا ہے. ابراہیم سے داؤد سے ایگزائل تک جب وہ اسیری میں چلے گئے، اور پھر اسیری سے مسیح تک 14. یہ اصل میں 3 میجر ڈیولپمنٹ ہیں دا جوئش نیشن کی کہ ان 3 پیریڈ میں ہوئی. پہلا جو پیریڈ تھا ابراہیم سے لے کر داؤد تک، وہ کیا تھا؟ پیٹریارخ، بزرگوں کا زمانہ جسے کہتے ہیں، جب پروفیٹ، بزرگ، قاضی، جج تھے جس میں. اور وہ کہاں پہ آ کے ختم ہوا؟ داؤد تک. اور داؤد سے آگے پھر دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے سلاطین کا زمانہ، دا ٹائم آف کنگز کا پیریڈ جب شروع ہوتا ہے، جس میں سارے کنگز تھے جو خدا کا جو گریٹ گلوریس کنگڈم آن ارتھ ود پاور اینڈ ویلتھ. اور یہ خدا کا ایک وعدہ جو تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیمان کی حکومت میں پورا ہوتا ہے. ایکچولی یہ جو فور شیڈو تھا وہ ایٹرنل جو آنے والی کنگڈم ہے اس کا ایک شیڈو تھا. اور یہ حکومت جو تھی تقریباً 450 ایئرز تک یہ بادشاہوں کا، سلاطین کا دور چلا. اس کے بعد ان کی جو بادشاہوں نے، جو اسرائیل کو خدا نے بڑا پراسپر کیا، گریٹ کیا، گلوریس کیا اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی شان بنائی، لیکن بادشاہوں نے ایک اچھا نمونہ نہ چھوڑا. تو کیا ہوا؟ اپنے گناہ کی وجہ سے اور مورل اسپرچل جو تھے پرورژن، نافرمانی، بدکاری کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن، تباہی لے آئے. تو کیا ہوا؟ نبوکدنضر بادشاہ آیا اور ان سب کو اسیر کر کے اسیری میں لے گیا. اور میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہتا ہوں. اسیری میں جب سارا وقت گزارا تو اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ مسیح یسوع کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. 14 جنریشنز. آپ جوئش کی جتنی بھی جینیالوجی پڑھیں، کافی اس میں لسٹ ہیں بائبل میں، لیکن آپ نہیں پائیں گے کہ وہاں پہ مدرس کا نام آتا ہے. دے ڈونٹ انکلوڈ دا مدرس. لیکن میتھیو بھی جوئش تھا. میتھیو نے کیا کیا ہے کہ ایک بہت اہم بات کی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ، کہ اس میں ہم نے چند عورتوں کا ذکر پڑھا ہے. ہاؤ مینی وومنس؟ کل ہم نے پڑھا 3، ایکچولی 5 ہیں لیکن 4 کا اسپیشلی ذکر ہے. 4 وومنس ہیں اور چاروں کی ایک خاص اہمیت ہے ان دی جینیالوجی آف کرائسٹ. یسوع کے جو نسب نامہ ہے اس میں آپ کو یہ جو تیمر، راہب، بیتسبی اور روت، ان چاروں عورتوں کا تعلق ایون غیر قوم سے ہے، جینٹائل سے ہے. ایک ہی ہے جو 5th ون ہے، دیٹ از دا مدر آف جیزس، مریم، وہ بعد میں ہے. اور ان کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یو ول سرپرائز کہ ہاؤ کین. اور میں ان چیزوں سے اس کلام کو پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے کبھی بھی کسی چیز کو شیڈو میں نہیں رکھا، ہائیڈ نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو کلیئر کر کے پیش کر دیا. ایون دس از دا جینیالوجی آف آور لارڈ اینڈ جیزس، دا سیویئر آف دا ورلڈ.
اور sinless man, perfect man کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کی جینیالوجی میں پڑھتے ہیں تو ان 4 عورتوں کا ذکر ہے. میں مختصر ان کے بارے میں بتاؤں گا. جو تمر کا ذکر ہے جینیسس چیپٹر 38 میں آپ نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. یہ اتنی کوئی خوبصورت سٹوری نہیں ہے, بہت اٹریکٹیو یا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری نہیں ہے کہ ہم اس کو آپ بعد میں بھی اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. کہ مختصر یہ ہے کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کے ایک غیر علاقہ میں چلا گیا, تو وہاں جا کے ایک کنانی عورت سے, غیر قوم کی عورت سے اس نے شادی کی اور اس سے اس کے 3 بیٹے ہوئے. تو جب پہلا بیٹا جب بڑا ہوا تو اس کے لیے وہاں سے اس نے ایک عورت لی جس کا نام تمر تھا, تو اس کے ساتھ اس کی شادی کی. تو اس کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند کی نظر میں وہ برا تھا, اچھا آدمی نہیں تھا, تو وہ مر گیا. اور اس کے بعد اس ملک کے دستور کے مطابق تھا کہ اگر ایک بھائی بغیر اولاد کے مر جاتا ہے تو دوسرے بھائی جو اس کا دیور ہوتا تھا وہ اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرتا تھا تاکہ اس کا نام ہو. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا, اپنے سیکنڈ جو بیٹا تھا اس کو دے دیا, لیکن اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی اور خدا نے اس کو بھی جانے دیا, اس کو بھی ہلاک کر دیا. اب جو تیسرا بیٹا تھا وہ تھا سیلا جس کا نام ہے, وہ بہت چھوٹا تھا. تو وہ اپنے سسر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں. اس نے کہا کہ ابھی وہ آپ سوچیں کہ وہ کیا سوچتا ہوگا, جس آدمی کے 3 بیٹے تھے اور 2 پہلے ہی جا چکے ہیں, اور وہ تو سوچتا ہوگا یہ خطرناک عورت ہے. اس نے کہا تو اپنے گھر جا, دیکھی جائے گی پھر. اور اس نے سوچا کہ بچہ 1-2 بچا لوں نا, یعنی کہ ایک آپ ہیومن مائنڈ سے سوچے وہ یہی سوچتا ہوگا. ویسے بھی اس کے پاس یہ تھا. اس نے کہا کہ ابھی جا, یہ بہت چھوٹا ہے. تو وہ اپنے گھر چلی گئی. اسی دوران میں اس کی اپنی بیوی یہودا کی تھی, وہ بھی مر گئی. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ جب وقت گزر گیا اور وہ جوان بھی ہو گیا تو اس عورت نے یہ سوچا کہ میرے سسر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو وہ اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کو ریونج کے لیے یا اپنا حساب چکانے کے لیے, واٹ ایور یو تھنک, کہ اس نے کیا کیا کہ لکھا ہے کہ جب وہ اس شہر پہ گیا تو اس نے اپنا جو ڈسگائز کر کے اپنے چہرے کو بدل کے, اور وہ اس ٹائم پہ وہ قصبی بن کے, قصبی جو اس دور میں ہوتی تھی وہ ویل لے کر بیٹھتی تھی, تو ویل آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اس طرح کی ہم وہاں پہ بات پاتے ہیں کہ وہ مختصر یہ کہ اس نے دھوکے سے اپنے سسر کے ساتھ ہم بستری کی. تو جب یہودا کو پتا چلا کہ میری جو بہو ہے تو وہ اس طرح اس حالت میں ہے, تو اس نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ سنسار کیا جائے کیونکہ یہ بدکاری کی گئی ہے. لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جس شخص کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تو ہے, تو خدا کا کلام بتاتا ہے تب یہودا نے کہا 38:26 میں, تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیایا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا. تو اس سے پھر ٹوئنز پیدا ہوئے جس کو ہم نے پڑھا تھا فارس اینڈ زارا. اور یہ دیکھیں ایک یہ ہے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک جو یہودا نے غلطی کی اس نے تسلیم کیا. ایک عورت کا ذکر ہے رہب. ہاؤ مینی نوز اباؤٹ رہاب کے بارے میں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسرائیل قوم مصر میں سے نکل کے بیابان سے نکل کر پرومس لینڈ میں جانے والی تھی. اور سب سے پہلے جو انہوں نے کیپچر کیا اور جس سٹی پر, تو وہ کون سی سٹی تھی؟ جیریکو, سٹی آف جیریکو. اور جب وہ وہاں جا رہے تھے تو اس سے پہلے مختصر یہ کہ یشوع نے کیا کیا. یشوع اس وقت لیڈر تھا, موسیٰ اس وقت خداوند کے پاس جا چکا تھا. تو موسیٰ نے کیا کیا, یشوع نے کیا کیا, اپنے 2 سپائز کو, جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ اس طرح ملک کی پتہ کر کے آؤ کہ کیا کس طرح کے لوگ ہیں. وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پر ایک قصبی تھی. وہ پھر قصبی کا ذکر آ رہا ہے. اور اس وقت جو زیادہ تر قصبی ہوتی تھی وہ جو سٹی کی والز ہوتی تھی,
تو اس کی دیوار پر they built even their houses on this wall کے اوپر, اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہاں آپ باہر دیکھ سکتے تھے. دیوار یہ نہیں ہوتی تھی کہ, اور دیوار بہت چوڑی ہوتی تھی, ویری وائڈ. تو وہ وہاں جا کے ٹھہرے. جب وہ وہاں پہ گئے تو اس کے وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ اسرائیل سے کچھ لوگ آئے ہیں ہمارے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے نوکروں کو بھیجا, سولجر کو جاؤ ان کو پکڑ کے لے کے آ. اور جب وہ اس عورت کے گھر میں پہنچے جہاں پر وہ تھے, تو کیا کیا, اس عورت نے ان کو چھپا دیا. اور ان کو چھپا دیا, اور اس نے کہا کہ انہوں نے جا کے پوچھا بھی ہاں وہ تیرے پاس آئے تھے. She was very clever. اس نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو آئے نہیں. اس نے کہا یس یس وہ آئے تو تھے, they came here, لیکن وہ وہاں سے چلے گئے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں آئے تھے, کدھر گئے ہیں, لیکن وہ ادھر گئے ہیں. if you go fast ان کے پیچھے جاؤ تو you will catch them, آپ ان کو پکڑ لو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ان پر اس نے ایک مہربانی کی اس نے, تو ان لوگوں نے, اور ایک چیز اس نے ریکگنائز کی, وہ اس کلام مقدس میں لکھا ہے وہ کہ اس کو کہتی کہ مجھے یقین ہے کیونکہ خداوند نے تم کو یہ ملک دے دیا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم نے یقین کیا, ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خدا تمہارے ساتھ تھا, تو کیسے اس نے سمندر کو دو اسے کیا, اور کیسے لوگوں کو تمہارے آگے بھگا دیا, اور ان کی دہشت ہم پہ چھائی ہے, اور ہمارے دل پگھلے جاتے ہیں. We are already scared, we are already afraid. لیکن I believe and I heard and your God. یہ چیپٹر 2 ورس 11 میں لکھا ہے, کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان اور نیچے زمین کا خدا ہے. ریکگنائزنگ کہ who is the true God. اس نے یہ ریکگنائز کیا, اور اس نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے بلیو کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا that's why میں نے جان لیا کہ یہ ملک خدا نے تم کو دے دیا. دیکھ ایک اس نے کیا کیا کہ ایک اس طرح کی عورت تھی, لیکن اس نے کیا کیا, اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر تم اس ملک کو کیپچر کر لو تو پلیز میری فیملی کو معاف کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو جا کے آگے پڑھیں تو بڑا زبردست یہ سارا چیپٹر ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, لیکن اگر تو اپنی بات پہ قائم رہی تو ہم جو قسم تجھ سے کھائی ہے ہم اس پہ قائم رہیں گے. اور وہاں اس نے کہا کہ یہ 3 دن رہنے کے بعد وہ چلے گئے, اور اس نے کہا کہ جب ہم دوبارہ حملہ کرنے آئیں گے, کیپچر کرنے, تو کیا کرنا ہے, ایک لال ڈوری ہے کہ وہ اپنی کھڑکی میں سے, ونڈو میں سے نیچے اسے لٹکا دینا. when we'll see this red, رسی کو دیکھیں گے تو ہم اس کو چھوڑ جائیں گے. مجھے پھر وہ بات یاد آ رہی تھی, جب مصر سے نکلے تو وہاں پہ بھی گھروں پہ کیا نشان تھا, ریڈ کلر کا. اس شوز دا بلڈ کہ یہ کورنگ ہے. اور ایسا ہی ہم پڑھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں روت, اور who doesn't know about the روت کی سٹوری کے بارے میں. It's a wonderful, wonderful story. روت کے بارے میں بہت خوبصورت سٹوری ہے روت کی کتاب میں. اور اس میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی عورت کنانی ملک کی گئی, 2 بیٹے تھے, ہسبینڈ تھا, تو پھر اس نے اپنے بچوں کی, لڑکوں کی بھی شادی کر دی, ہسبینڈ مر گیا اور اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے. جب وہ واپس آنے لگی تو اس کی دونوں جو بہو تھی ان کے پیچھے آئیں. تو لکھا ہے کہ عرفہ, ایک کا نام عرفہ تھا اور ایک کا نام روت تھا, تو دونوں رو رہی تھی. تو بڑا خوبصورت لگا مجھے پڑھ کے. وہ کہتا ہے کہ ورس 1:14 میں عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی رہی. لو اور انٹیمیسی, اور یہ دیکھیں, اور میں اس کو کافی دیر تک رات پڑھتا رہا, اور I was really amazing story. میں نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن میرے دل کو really چھو رہی تھی. تو پھر بھی وہ عرفہ جو تھی وہ اپنی ساس کو چوم کر اور چلی گئی. تو وہ کہتی ہے کہ تو بھی لوٹ جا اور اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا. لیکن روت کے جو جواب تھا, اٹس ونڈرفل. روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے لوٹ جاؤں.
کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا، جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گی اور وہاں دفن ہوں گی، موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا نہ کر سکے گی۔ یہ اگر آپ غور کریں، اس 7 فولڈ کورننٹ اس نے باندھا اپنی ساس کے ساتھ۔ اٹس ونڈرفل۔ اس نے یعنی کہ اتنا اس نے کہا کہ یو آر ایوری تھنگ فار می، یور گاڈ از مائی گاڈ، یور پیپل از مائی پیپل، ویر یو ڈائی آئی ول ڈائی۔ اور یہ ماں بیٹی کا نہیں، ساس اور بہو کا رشتہ ہے۔ اور بائبل ہیو اے ونڈرفل ایکسپٹیشن کہ کس طرح کی محبت تھی۔ اٹس ناٹ فرام ون سائڈ، یہ دونوں سائڈ تھی، کہ وہ کیسی ساس تھی، وہ کیسی ماں تھی کہ وہ دونوں اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ اور اس کی آپ جا کے آپ پڑھتے ہیں کہ وفاداری کا، اس محبت کا اس کو خدا نے کیا اجر دیا کہ اسی کی روٹ میں سے ہمارے خدا پیدا ہوئے۔ ہم اگر آپ اس کو جا کے پڑھیں، ایک عورت آگے ذکر آیا ہے بیت شیبہ، اس کے بارے میں ہے کہ ہتائی جو اس کا شوہر تھا وہ ہتائی تھا، وہ یہودی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ایک ایسی بات ہے، جب بھی میں نے پڑھا ہے میرا دل گریف ہوتا ہے۔ ڈیوڈ کیا خوبصورت پرسنالٹی، ہاؤ ونڈرفل مین آف گاڈ۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ بادشاہ جنگ پہ جاتے ہیں تو داؤد اپنے ملک پہ اپنے چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو اس نے اس عورت کو اپنے گھر میں بات لیتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اس کو اپنے گھر بلا لیا اور اس بدکاری میں، تو اس کے بعد وہ سارا، لیکن یہ ایک ایسا دھبا ایسا اس کی زندگی میں لگا کہ خدا اس سے ناراض ہوا۔ جو پڑھ کے جب ناتن نے آ کے اس سے کہا کہ تو نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن خداوند اس کو کہتا ہے 12:10 میں، 2 سیموئل 12:10 میں، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا۔ ان سارا کچھ جو اس نے کیا، اس نے سب سے پہلے اڈلٹری کی، اس نے ڈسیو کیا، اور اس کے بعد مرڈر کیا، کل کیا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تلوار کبھی تیرے گھر سے لگ نہ ہوگی، اور مجھے اس چیز پہ کہ کیوں نہ لگ ہوگی، کہ خدا کہتا ہے کہ تو نے مجھے حقیر جانا۔ میں اس پہ بڑا حیران تھا کس طرح، اور آگے پورا اگر آیت کو پڑھے تو لکھا تو نے مجھے حقیر جانا، اور ہتی اوریا یہاں پہ لکھ کی بیوی، یعنی کہ تو نے مجھے حقیر جانا، ہتی اوریا کی بیوی کو زیادہ مجھ سے اہمیت دی، اور اسے لیا کہ وہ تیری بیوی ہو، ہتی اوریا کی بیوی۔ یعنی کہ یہ خدا نے کہا کہ تو نے میرے آگے، یعنی کہ خدا کہتے ہیں کہ our God is a jealous God. He doesn't want، یعنی کہ اس کا مطلب ہے خدا اس کے دل کو جانتا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کی کتنی طلب، کتنی چاہت، اٹریکشن پیدا ہوئی کہ وہ خدا کے کورننٹ کو، خدا کی خوف کو، خدا کی اس ذات کو، اس سارے اس کی مہربانیوں کو بھول گیا ایک دم، کہ خدا نے اس کو کہاں سے اٹھایا۔ خود کہتا ہے خداوند نے مجھے گھورے سے اٹھا کر، میرے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھڑا کر اس نے شہزادوں کے ساتھ میں، بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ خود داؤد کہتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا، اس زناکاری اور دھوکے اور قتل اور بدکاری کی سزا اس کو سہنی پڑی، اور لیکن داؤد نے اپنا گناہ قبول کیا۔ یہاں 3-4 باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے سچے خدا کو جان لیا، پہچان لیا اور اس کی ورشپ کی۔ اس لائن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 عورتوں کی لائن میں سے ہمارے خداوند پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہمارے تو خداوند پاک خداوند، اور خدا خود مجسم ہونے والا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے
اپنے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ذات پات کا بہت بات ہے، کاسٹ کی، ایک اعلیٰ فیملی کے خاندان کی ہم بات کرتے ہیں اکثر. یاد ہے کہ ہم کئی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، اور کب ہم بیٹھ جاتے اور میں اکثر سنتا ہوں وہ گل انج دے تے مغل انج دے تے پٹی انج دے سوترے انج دے ہوندے نے جی. یعنی کہ اتنا کئی دفعہ ہم کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اوپر، اور ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر سپیریئر، وی آر سپیریئر. شاید خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دنیا کے جتنی بھی ریسز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان جن کے سارے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چلے جاؤ، سب کا خانہ خراب ہی ہے، سب گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی آلہ سے رکھتے ہیں. اور اچھے بھلے لوگوں میں نے دیکھا ہے، سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں میں باتیں کہ ہماری ذات یہ ہے جی، ہم تو پیچھے سے یہ ہوتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں. جو اگر نہ ہو تو تھوڑی سی دولت آ جائے تو پھر وہ اپنے نام کے آگے ڈفرینٹ ٹائٹل لگا لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شودر پیدا ہوتے ہیں، چوڑے پیدا ہوتے ہیں، یا کمی کمین پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس چوائس ہو کہ ہم نہیں ادھر پیدا ہونا چاہتے، ہم وہاں پہ پیدا ہونا چاہتے ہیں بکنگم پیلس میں، تو کیا وہ ادھر پیدا ہوں؟ If we have this choice, who will born in a deserted and third world country میں؟ کوئی بھی پیدا نہیں نہ ہوگا. Nobody will desire to go and وہاں پہ جنم لینا. ہر کوئی یہ پیدا، اس کا مطلب ہے we don't have this authority کہ ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے اور آنے والے کہاں پیدا ہوں گے. اس لیے how we can اس پہ گھمنڈ کر سکتے ہیں، بڑا پرائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ فیملی سے who are you تے ہوں. خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے. میں بھی اسی حال میں تھا، لیکن خدا نے مجھے اس سے رہائی دی ہے. ہاں، اگر کسی کے پاس ایسی اتھارٹی، ایسی چوائس، ایسا پاور اختیار تھا تو وہ ایک ہی شخص تھا. ایک ہی شخص تھا جس کے پاس اختیار تھا کہ جہاں وہ چاہتا پیدا ہوتا، جہاں جس ٹائم پیدا ہوتا، جس فیملی میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس جگہ پہ. تو اس نے کیا چوز کیا؟ when he came to this earth and born، اس نے مجسم اتار تو اس نے کیا کیا؟ ایک سمپل کامن. بلکہ اگر ناصرت کے بارے میں دیکھیں، ابھی آپ جائیں تو ناصرت ابھی تو ایک تھوڑی سٹی لگتی ہے، ہم گئے ہیں وہاں پہ، لیکن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں 300-400 لوگ رہتے ہوں گے اس وقت. تو وہاں پہ ایک عام جوڑا تھا اور ایک عام لوگ تھے جو نتھنگ، نو ون. اور جب وہ جاتے ہیں ان کی سواری کے لیے کیا ہے؟ پیدل جا رہے ہیں، اور ایک گدھا ہے. اور اس طرح کے کہ جب وہ جاتے ہیں تو بیت الحم میں ان کو جگہ بھی نہیں ملتی، اور جگہ ملتی ہے تو کس میں؟ کھرلی، جنہوں پنجابی کہتے ہیں کھرلی. چرنی تو بڑا خوبصورت سا کبھی کبھی نام لگتا ہے، چرنی، مینجر. لیکن کھرلی کا اگر جہاں جس میں جانوروں کو، اینیملز کو فوڈ ڈال کے دیتے تھے، وہ وہاں کھاتے تھے. تو وہاں پہ خدا یسوع مسیح. اور میں جانتا ہوں کہ جیسے اب خدا کے فضل سے 2 بیبی ہمارے دل میں آ چکے ہیں آلریڈی، ان کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو کتنے کمفرٹ کی چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہمارے خداوند جب پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ ساری چیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کے منہ پر خداوند نے ایک تھپڑ مارا کہ جو سمجھتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں اس فیملی لائن سے. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ذات پات جو ہے وہ خداوند نے اس کو ختم کیا. کہ اگر آپ ٹائم ملے، ریڈ Ephesians 3 chapter 3 how the God created his nation, his people, his line. اس نے کہا نہ یہودی نہ یونانی، بلکہ ان کو دونوں کو اپنے اندر سے ایک نیا انسان بنا کے پیدا کیا. نیو مین، نیو کریشن، جس کا نام کیا ہے؟ کرسچن، مسیحی. اور سب مل کر ہم چرچ بنتے ہیں. Ephesians 3 جا کے پڑھیں کہ کس طرح خدا نے کہا کہ وہ ساری دشمنی کو، جو نزدیک تھے اور جو دور تھے، ان دونوں کو اپنے جسم، اپنے بدن کے وسیلہ سے اندر کے اوپر سے سلیپ پر جڑ کے اس کے اندر سے ایک نیا انسان پیدا کیا.
اس فیملی لائن کو. وہ میں سمجھتا ہوں میتھیو نے اس لیے لکھا کہ میتھیو خود دلدل میں سے اٹھایا گیا تھا. He was rejected, despised, اور اپنے لوگوں میں سے اور قصبیوں کے ساتھ تو چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا کھان پین والوں کے ساتھ ان کا, تو خداوند نے اس کو وہاں سے اٹھایا. تو اس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا اہمیت ہے, کیا پاور ہے اس کی. اور خداوند وہ اس لیے یہ سارا کچھ لکھنے سے جھجکتا یا شرماتا نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں دیٹ از دا مین اینڈ پرائمری پرپز آف دا جیسس کرائسٹ. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بچانے اور نجات دینے آیا ہے. گناہ گاروں کو, ڈسپائزڈ ون, ریجیکٹڈ ون, رد کیے ہوئے لوگوں کو, لیسٹ اینڈ لوسٹ ون, ان سب کو وہ سیو کرنے آیا. اور اس طرح اس نے ہماری پرائڈ کو ختم کیا اور اس نے شیٹرڈ کر کے رکھ دیا, بلکہ اس نے خود کو اتنا اس قدر پست کر دیا کہ اس نے ایک ایسی جگہ پہ اس نے پیدائش اس کی ہوئی کہ جو کوئی پسند نہیں کرے گا. یہ ہے اس کی شان خداوند یسوع مسیح. میں سمجھتا ہوں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونا پسند کرتے ہیں تو ہمیں ایسی سوچ کو اپنی سوچ سے دور کرنا پڑے گا. ہم پھر خداوند کے شاگرد کہلا سکیں گے. سیکنڈ جو جینیالوجی ہے اور دا گاسپل آف لوک چیپٹر 3 ورس 23 سے شروع ہوتی ہے. میتھیو شروع کرتا ہے اوپر سے اور نیچے آتا ہے, اور جب وہ چھوڑتا ہے یسوع کہ وہ وہاں سے اس کو پک کرتا ہے. 23 میں لکھا ہے یسوع جب تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا, اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا, وہ ایلی کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا, وہ ملکی کا, وہ یینا کا اور وہ یوسف کا اور وہ متتیہ کا اور وہ آموس کا, وہ نحوم کا, وہ اصلیہ کا اور وہ نگا کا اور وہ ماہت کا اور متایا کا اور وہ شمی کا اور وہ یسیح کا اور وہ یودا کا اور وہ یوحنا کا اور وہ رسیا کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتیل کا اور وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ ادی کا اور وہ کوسام کا اور وہ المدام کا اور وہ ایر کا اور وہ یشوا کا اور وہ الیعزر کا اور وہ یوریم کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شمعون کا اور وہ یہودا کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ الیاکیم کا اور وہ ملیا کا اور منا کا اور وہ متایا کا اور وہ ناتن کا اور وہ داؤد کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بوز کا اور وہ سلمون کا اور وہ نسون کا وہ امیناداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہیم کا, وہ تارا کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ رو کا اور وہ فلج کا اور وہ ابر کا اور وہ سلے کا اور وہ کنان کا اور وہ ارفقزت کا اور وہ سم کا اور وہ نو کا اور وہ لمک کا اور وہ متسلے کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یاد کا اور وہ محلل کا اور وہ کنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا. 76 نیم اس میں ہے اور 41 ہم نے اس میں میتھیو میں پڑھے. یہ جتنی میں جنریشن کا نام پڑھا ہے دس از ایکچولی دا 100 یعنی کہ 4000 سال کی جنریشن 40 جنریشن کے بارے میں پڑھا ہے. آدم سے لے کر مسیح یسوع تک 4000 کی ہم نے پڑھی ہے, کیونکہ لوک کی پرائمری آڈینس کیا ہے؟ جنٹائلز, غیر قوم, آپ اور میں. اگر میں اور آپ کے سامنے کوئی نئی گاسپل پیش کرتا ہے تو what we wanted to know, ہمیں کیا ہم یہی سوچیں گے is what he is preaching, what he is saying, is Jesus really what he is saying is God? Is really God became a man? یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. لوک اصل میں دیکھیں ایون ہی پریزنٹ جیسس ایز اے مین, اے پرفیکٹ مین, ابن آدم, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس اے پرفیکٹ مین
اینڈ مین گاڈ کر کے بتاتا ہے. اس لیے وہ اس کو شجرہ نسب صرف ابراہیم تک نہیں رکھتا بلکہ وہ کیا کہتا ہے, خدا تک لے جاتا ہے, آدم تک لے جاتا ہے, far back all the way to God, the son of God. دونوں نسب ناموں میں جو فرق ہے, متی اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف آتا ہے اور مسیح پر ختم کرتا ہے, ابراہیم سے یسوع تک, اور یہ نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے اور خدا تک ختم کرتا ہے. اور ان دونوں لسٹوں میں آپ کو کچھ نام آئیڈینٹیکل ملیں گے اور کچھ نام ڈفرینٹ ملیں گے اور کچھ نام پوری بائبل میں اور کہیں نہیں ملیں گے لیکن اس میں لکھے گئے. اور اب اس فیسینیٹنگ اسٹڈی میں نے اس پہ بڑا غور کیا اور میں آئی ریئلی انجوائڈ, لیکن میں آپ کو بالکل مختصر بتاؤں گا کیوں دو جینیالوجی, وائی ٹو لسٹ. اگر آپ پروفیسیز کی طرف جائیں تو اس طرح کی پیشن گوئی تھی کہ یہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا, اس کے بعد داؤد سے وعدہ کیا کہ تیری نسل سے ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوگا جس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر داؤد تک آئیں تو داؤد تک دونوں لسٹ جو ہیں آئیڈینٹیکل ایگزیکٹلی سیم ہے. آگے داؤد سے آگے کام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. داؤد کا بیٹا سلیمان, اور سلیمان کے بعد اس کی نسل جو تھی وہ شروع ہوتی ہے. لیکن ایک شخص کا ذکر آیا تھا جب وہ ایگزائل میں جا رہے تھے, یکونیا جیکونایا جس کو انگلش میں پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں جب وہ سیری کے زمانہ میں جب ایگزائل کے اس پر کیا ہوا تھا کہ خدا نے اس پر قرض کر دیا کہ تیری نسل میں سے کوئی بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھے گا. اب کیا پرابلم کیا ہوگی کہ اس کی نسل کو خدا نے قرض کر دیا. یرمیہ چیپٹر 22 ورس 23 سے آگے پڑھے جا کے تو وہاں پہ خدا نے کہا لکھ, اس کو بے اولاد لکھ دے, اس شخص کو بے اولاد لکھ دے. تو ایون اس کے بچے تھے لیکن اس کے بعد سیری میں چلے گئے, سیری کے بعد بھی آئے, لیکن no one from his descendants ever sit on the throne. اب اس نسل کو قرض کر دیا گیا. اب بادشاہ تو مسیح تو have to come from the David line, جو میتھیو کا نسب نامہ ہے, genealogy is called the genealogy of the line of Joseph, جو adopted foster father تھا جیسس کرائسٹ کا, وہ اس کی جینیالوجی اس کی لائن اب ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ قرض اس قدر تھا کہ ایون جوزف بھی جب تک اگر اسرائیل کی حکومت قائم رہتی تو اس کا جو لیگل اس کا ایئر ہوتا وہ جوزف ایک دن بنتا خود, اور اس کے بعد اڈاپٹڈ سن جو تھا جیسس اس کا رائٹ ہوتا, کیونکہ اس زمانے میں جس کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا وہ اس پورا رائٹ ہوتا تھا کہ وہ بالکل اگر تو وہ پہلا بڑا بیٹا ہے تو پھر سارا کچھ باپ کا اسی کو جاتا تھا, اور جیسس واز ہز فرسٹ اڈاپٹڈ سن, تو وہ سارا اس کو جانا تھا. اس طرح سے وہ جو میتھیو کی لسٹ ہے وہ اس کی لیگل رائٹ کو, اس کو کنگلی رائٹ کو پیش کرتی ہے. لیکن خدا نے کیا کیا کہ داؤد کا سلیمان تو بیٹا تھا لیکن ایک اور بیٹا تھا ناتن. جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں جس کو لوک لکھتا ہے تو اس کی لائن جو آتی ہے نیتن کی لائن میں سے, وہ بادشاہ نہیں بنا لیکن وہ ایک شہزادہ تھا, اس کی لائن میں سے ایک شخص کا نام آتا ہے ایلی. ہی واز دا فادر آف مدر آف جیسس, میری کا, اور جوزف کا وہ کیا تھا, فادر ان لا. تو جو جینیٹک لائن تھی وہ کہاں سے ملی اس کو, نیتن کی فیملی سے, وہ بھی داؤد کی نسل میں سے تھا. لیکن کیونکہ ایک طرف کو قرض کر دیا گیا تھا تو خدا نے کیا کیا کہ اس جینیٹک لائن میں سے مریم کو لیا اور ادھر سے کنگلی لائن میں سے جوزف کا جو اس کا لیگل رائٹ تھا, ان دونوں کو ملا کر خدا نے کیا کیا
کہ اپنا, اور اس سے فیسینیٹنگ اسٹڈی, اٹس ونڈرفل. کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ جا کے مختصر ایڈم, ابراہیم, آزک, ڈیوڈ, تو ان میں سے ڈیوڈ پہ آ کے تو میتھیو جو ہے وہ رائل لائن کو پیش کرتا ہے اور لوک جینیٹک لائن کو. تو نیتن میں سے ایلی اور میری اور سولیمان, جیک کنایا جس کو کنایا بھی کہتے ہیں, جوزف کا لیگل فادر بنا, اور اس طرح خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اس طرح کی لائن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا ہمیں سمجھنا, تاکہ اب جب ہم آگے جاتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ پروفیسی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں, اگر آپ کبھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں ڈبیٹس کو یا اس طرح, تو بہت سے لوگ اس چیز پہ آپ کو کوشچن کریں گے, کیوں جی اس جینیولوجی میں ڈفرینٹ نام ہے, فرق کیوں ہے, یہ بادشاہ ادھر کیوں نہیں, ادھر کیوں نہیں. لیکن ہر ایک بات کی ایگزیکٹلی ہر چیز کے بارے میں بائبل میں جواب موجود ہے. نیور بی ڈسمیڈ اور ڈسکریج. اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں پلیز ویٹ, آئی ول کم بیک, آئی ول ٹیل یو. کوئی ایسی مشکل بات, سب سے بڑی بات جینیالوجی ہو سکتی ہے, نسب نامہ ہو سکتا ہے, شجرہ نسب ہو سکتا ہے. یہ جب اس کے بارے میں اتنی واسٹ اسٹڈی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے, ہمارے پاس پوری, تو ہم کیوں گھبرائیں. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے ہر ایک لائن کلیئر کی, اور اپنے بیٹے کے لیے ایک نسل کو پرزرو بھی کیا, سیف بھی کیا. جیسے کہ ابھی میں نے بات کی کہ بے شک ہماری بیک گراؤنڈ کچھ ہے, کون سی نسل ہے, کون سی بیک جینیالوجی ہے, لیکن اگر آپ کلام مقدس میں غور کریں, there is only two race, two لسٹ ہے. ایک لسٹ ان ایڈم اینڈ دوسری ہے ان کرائسٹ. یو ہیو ٹو چوز. ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ کس لائن میں ہم جانا ہے, کون سی لسٹ میں. جو ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں وہ ایڈم کی لائن میں ہیں, جو 2 دفعہ پیدا بورن اگین ہوتے ہیں وہ آدم سے چھوٹ کر کدھر, مسیح کی لائن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی لائن. تو اگر ہم مسیح کی لائن میں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے ہمارا بک ایک میں نام ہوگا. جیسے یہ لسٹ پڑھی ہے بک آف جینیالوجی, پھر ہمارا نام کس کی, جیزس کی, دا بک آف لیم میں ہوگا, برہ کی کتاب ہاتھ میں ہوگا, ہمارا وہاں پہ آپ سب کا نام ہوگا. آمین. خداوند آپ کو برکت.